نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ تفسیر سورۃ بقرہ، پارہ نمبر 1، سبق نمبر 12، آیت نمبر 47 تا 59، 47 to 59، لیسن نمبر 12۔ سب سے پہلے آج کے سبق کے تجوید کے رولز دیکھیں گے، آیت نمبر 47 سے لے کے 59 تک۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے رواں ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ یا مد اصلی ہے، بنی نی یا مدہ ہے، اور اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ اسرائیل، را موٹا پڑھیں گے اور اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد متصل ہے۔ لذکرو، ذال کو نرم ادا کریں گے، رو واو مدہ ہے۔ نعمتی اللتی، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، تی یا مدہ ہے۔ یلتی، تی یا مدہ ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد منفصل ہے۔ انعمت، یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ انعمت علیکم، لئی یا لین ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ وانی، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نی یا مدہ ہے۔ فضلتکم، دوت کو موٹا ادا کریں گے، کم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ علی العالمین، مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ واتقوا، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، قو واو مدہ ہے اور قاف ہمیشہ موٹی پڑھتے ہیں، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یوم اللہ، یو واو لین ہے، ما الف مدہ ہے، لا الف مدہ ہے۔ تجزی، تج جیم پہ قلقلہ ہوگا، زی یا مدہ ہے۔ نفسن، یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ عن نفسن، نون ساکن کا اظہار ہے مع الادغام۔ نفسن، یہاں پر نون تنوین کا اخفا۔ شیئا ولا یقبل، شیء یا لین ہے، الف مدہ ہے۔ و یہاں پر نون تنوین کا اخفا مع الادغام ہے، لا الف مدہ ہے۔ قاف پہ قلقلہ ہوگا، یقبل۔ منہا، یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں ہوگا، ہا الف مدہ ہے۔ شفاعت ولا، فا الف مدہ ہے، یہاں پر نون تنوین کا اخفا مع الادغام، لا الف مدہ ہے۔ یؤخذ، یؤخذ، یا کو جھٹکے سے ادا کریں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے، زال کو نرم۔ منہا، نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، ہا الف مدہ ہے۔ عدل ولا، دال پہ قلقلہ ہوگا، لوں ولا، یہاں پر نون تنوین کا اخفا مع الادغام ہے، لا الف مدہ ہے۔ ہم، میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ ینصرون، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ، صاد کو موٹا اور را کو بھی موٹا ادا کریں گے۔ رو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں
مد کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، ذال کو ہمیشہ نرم پڑھا جاتا ہے۔ نجئی، جئی یا لین ہے، نا نجئی نا مد اصلی ہے، کم من، یہاں پر میم ساکن کا اظہار مع الادغام ہے، من یہاں پر نجیناکم من، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، آلی، آ الف مدہ ہے، فرعون، او واو لین ہے، یسومونکم، یسو، سو واو مدہ ہے، مو واو مدہ ہے، کم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، سو العذاب، سو واو مدہ ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد متصل ہے، سو العذاب، ذا الف مدہ ہے، یذبحون، ہو واو مدہ ہے، ابناءکم، اب با پہ قلقلہ ہوگا، نا الف مدہ ہے اور مد جو اس کے اوپر ہے وہ مد متصل ہے، اس کی حرکت کی مقدار 5 سے 6 حرکات کے برابر ہے۔ کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، وَيَسْتَحْيُونَ، تہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، یو وہ مدہ ہے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، سا الف مدہ ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے مد متصل ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، وَفِي، وہ کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، فی یا مدہ ہے، ذالکم، ذا مد اصلی ہے، لیکم یہاں پر لیکم، لام کو باریک اور کم میم ساکن کا اخفا مع الغنہ، بلاء من ربکم، بالا، لا الف مدہ ہے اور مد مد متصل ہے، من ربکم یہاں پر نون تنوین کا اخفا مع الادغام ہے، من ربکم، را کو موٹا پڑھیں گے، نون ساکن کا اظہار مع الادغام ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، عظیم، ذی یہ مدہ ہے اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا، قاف پہ قلقلہ ہوگا، نا الف مدہ ہے، بِكُمُ الْبَحْرَ، لام کو ہلانا نہیں ہے، مل، بحر، را کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے، حالت فتحہ اور ضمہ میں را ہمیشہ موٹی پڑھی جاتی ہے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فا الف مدہ ہے، یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، جئی یا لین ہے، نا مد اصلی ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، وَأَغْرَقْنَا، غین کو موٹا، را کو موٹا، قاف پہ قلقلہ کریں گے، نا الف مدہ ہے اور مد مد منفصل ہے، آلا، آ مد اصلی ہے، فرعون، او واو لین ہے، وَأَنْتُمْ نون ساکن کا اخفا مع الغنہ، تم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، تنظرون، تنظرون یہاں پر نون تنوین کا اخفا مع الغنہ، ذال کو نرم اور رو و مدہ ہے اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا، واو مد اصلی ہے، عدنا، دال پہ قلقلہ ہوگا، نا الف مدہ ہے، موسیٰ، مو واو مدہ ہے، سا کے اوپر جو مد ہے وہ مد متصل ہے، سا مد اصلی ہے، اربعین، را کو موٹا پڑھیں گے، عی یا مدہ ہے، لیلتن، لی یا لین ہے، تن یہاں پر نون تنوین کا اخفا، ثم میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ثم اتخذتم العجل، یہاں پر جیم ساکن کے اوپر قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، خا ہمیشہ موٹی پڑی جاتی ہے، تا باریک اور ذال کو نرم پڑھتے ہیں،
मिम बादी, यहाँ पर नून साकिन का इख्फा अल अक़लाब है। बादी आइन को इसके मखरज से अदा करेंगे। ही मद्दे असली है। व अंतुम नून साकिन का इख्फा है मअल गुन्ना तुम। मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। ज़ालिमून ज़ौ मद्दे असली है। मुंह वो मद्दा है, इसलिए वक्फ की सूरत में मद करके पढ़ सकते हैं। सुम्मा मीम शद्दत पे गुन्ना जरूरी है। अफौना अफौना फौ वौलीन है, ना अलिफ मद्दा है। अनकुम यहाँ पर नून साकिन का इख्फा है मअल गुन्ना कुम। मीम साकिन का इजहार है। मिम बादी यहाँ पर अनकुम मिम बादी यहाँ पर नून साकिन का इख्फा मअल अक़लाब है, इसलिए नून की साउंड को मीम में बदलेंगे। मिम बादी ज़ालिका ज़ा मदे असली है। लीका लाम और काफ को बारीक पढ़ेंगे। लअल्लकुम यहाँ पर मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। तशकुरून रू वो मद्दा है, वक्फ की सूरत में मद कर सकते हैं। वइज़ आतैना आ मदे असली है। तई यलीन है, ना अलिफ मद्दा है। मूसा मू वो मद्दा है। मूसल किताबा ता मद्दे असली है। वल फुरकान फुर रा को मोटा, काफ को भी मोटा और का अलिफ मद्दा है। वल फुरकान लअल्लकुम मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। तहतदून दू वो मद्दा है। वइज़ क़ाल क़ा अलिफ मद्दा है। मूसा मू वो मद्दा है। सा मद्दे असली है। लिक़ौमिही क़ौ वौलीन है, पहचान वाव साकन से पहले फतहा और या साकन से पहले फतहा। लिक़ौमिही ही मद्दे असली है। या कौमी या मद्दे असली है। कौ वो मद्दा है। इन्नकुम नून मुशद्दद पे गुन्ना जरूरी है। कुम मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। ज़लम तुम ज़ा को नरम पढ़ेंगे। लम मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। तुम मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। अनफुसकुम नून साकिन का इख्फा माल गुन्ना। फुसकुम कुम अनफुसकुम यहाँ पर मीम साकिन का इख्फा माल गुन्ना। बित्तिखाज़िकुमुल इजला बित्ती बा अलिफ मद्दा है। खा अलिफ मद्दा है और खा को मोटा पढ़ेंगे। ज़िकुमुल बित्तिखाज़िकुमुल जाल को नरम, काफ को नरम, काफ को बारीक और मीम को भी बारीक। मुल लाम को हिलाना नहीं है। इज जीम पे कलकला। इजला बित्तिखाज़िकुमुल इजला। फतूबू तू वो मद्दा है, बू वो मद्दा है और मद इसके ऊपर जो है वो मद्दे मुत्तसिल है। इला ला मद्दे असली है। बारीकुम बा अलिफ मद्दा है। रीइकुम रा को हालत कसरा में हमेशा बारीक पढ़ा जाता है। कुम मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। फ़क़तुलू फा अलिफ मद्दा है, काफ पे कलकला होगा। लू वो मद्दा है और इसके ऊपर जो मद है वो मद्दे मुनफसिल है। अनफुसकुम नून साकिन का इख्फा। कुम मीम साकिन का इजहार, इख्फा नहीं करेंगे। ज़ालिकुम ज़ा मद्दे असली है। कुम मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। खैरुल लकुम खै या लीन है। कुम मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। इंदा नून साकिन का इख्फा माल गुन्ना। बारीकुम बा अलिफ मद्दा है। री ई बारी ई रा और ऐन दोनों को बारीक पढ़ेंगे। कुम मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। फताबा ता अलिफ मद्दा है। अलैकुम लई या लीन है। कुम मीम साकिन का इजहार है। इन्नहु नून में शद्दत पे गुन्ना जरूरी है। हु मद्दे असली है। हुवत तव्वाबुर रहीम
واو الف مدہ ہے، برا را کو موٹا ادا کریں گے، حی مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ یا موسیٰ، یا مد اصلی ہے، مو وہ مدہ ہے، سا مد اصلی ہے۔ لن نؤمنا، لن نؤمنا، یہاں پر نو وہ مدہ ہے اور اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے، نو کو جھٹکے سے ادا کریں گے۔ نؤمنا لکا، لکا، لام اور کاف، لا اور کاف دونوں کو باریک پڑھیں گے۔ حتی، تا مد اصلی ہے، نار اللہ، را کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کو بھی موٹا ادا کریں گے۔ جہرتن، نار اللہ جہرتن، یہاں پر را کو بھی موٹا پڑھیں گے اور نون تنوین کا تن، نون تنوین کا اخوا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، سو مد اصلی ہے۔ وَأَنْتُمْ، یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الغنہ، تم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ تنظرون، میم ساکن کا اخفا مع الغنہ، ذو رو، تنظرو، ذو کو نرم اور رو وہ مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ثم، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ بعثناکم، سا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، نا مد اصلی ہے، کم من بعد موتکم، مو واو مدہ ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ لعلکم، میم ساکن کا اظہار ہے۔ تشکرون، رو واو مدہ ہے، اگر کسی لفظ کی ڈیفینیشن نہیں نہ دے رہی تو وہ پیچھے ہو چکی ہے۔ وَظَلَّلْنَا، نا الف مدہ ہے، علیکم الغمام، لئی لین ہے، غا غا غا، غمام، غین کو موٹا ادا کریں گے، ما الف مدہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا، میم ساکن کا اخفا مع الغنہ، زل، زا کو ہمیشہ سختی سے پڑھتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ بھی سیٹی کی ساؤنڈ آتی ہے، نا الف مدہ ہے۔ علیکم المنہ، لئی یہ لین ہے، منہ، نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے۔ والسلوى، وہ کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، وا مد اصلی ہے۔ کلو، لو وہ مدہ ہے۔ من طیبات، من نون ساکن کا اخفا مع الغنہ، طی، تو کو موٹا، یا کو جھٹکے سے، با الف مدہ ہے، طیبات، تا کو باریک۔ ما رزقناکم، ما الف مدہ ہے، را اس کو موٹا پڑھیں گے، را ہمیشہ حالت فتحہ اور دمہ میں موٹی پڑھی جاتی ہے۔ رزق، قاف پہ قلقلہ ہوگا، نا مد اصلی ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ وما، ما الف مدہ ہے، ظلمون، مو واو مدہ ہے، نا الف مدہ ہے۔ ولکن کانوا، ولیکن، لا مد اصلی ہے، کن نون ساکن کا اخفا مع الغنہ، کا الف مدہ ہے، نو واو مدہ ہے، اور اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد منفصل ہے اور اس کی مقدار 4 سے 5 حرکات کے برابر ہے۔ کانوا انفسہم، یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الغنہ، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ یظلمون، مو واو مدہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، نا الف مدہ ہے، قاف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ناد، دال پہ قلقلہ، خا کو موٹا، لو واو مدہ ہے۔ ہَذِهِ الْقَرْيَةَ، ہا مد اصلی ہے، قار، قاف اور را موٹا پڑھیں گے، یا اور تا باریک۔ فَكُلُوا، لو واو مدہ ہے، منہا، نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، ہا الف مدہ ہے۔ حیث، حی یہ لین ہے، سا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے۔ شئتم، شی، یہاں اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے، تم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ رغدا وادخلوا الباب، را کو موٹا، غین کو موٹا، دوں ود، نون تنوین کا اخفا مع الادغام، ود،
دال پہ قلقلہ، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلا کر پڑھیں گے. خا کو موٹا پڑھیں گے. لو واو مدہ ہے. با الف مدہ ہے. سجدًا و، یہاں پر نون تنوین کا اخفا مع الادغام ہے. قو واو مدہ ہے. لو واو مدہ ہے. حطۃ نغفر لکم، تا کو موٹا. تن، یہاں پر نون تنوین کا اظہار مع الادغام ہے. ناو، غین کو موٹا ادا کریں گے. پھر یہاں پر را باریک پڑی جائے گی. لکم، میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. خطایاکم، تا مد اصلی ہے، موٹا پڑھیں گے. خا کو بھی موٹا پڑھیں گے. یا مد اصلی ہے. کم، میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، زی یائے مدہ ہے. دل محسنین، نی یائے مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ، ذی یائے مدہ ہے. ظَلَمُوا، مو وہ مدہ ہے. قَوْلًا، قَوْ وہ مدہ ہے. لن، نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. غیر الذی، غی یائے لین ہے. الذی، را کو موٹا، ذال کو نرم، اور ذی یائے مدہ ہے. غیر الذی، ذی یائے مدہ ہے. قیل، قی یائے مدہ ہے. لاہم، میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. فَأَنزَلْنَا، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ. فا الف مدہ ہے. نا الف مدہ ہے. علی الذین، ذی یائے مدہ ہے. ظلموا، مو واو مدہ ہے. رجزا من السماء، ریج، جیم پہ کلکلا ہوگا. زم، یہاں پر نون تنوین کا اظہار مع الادغام ہے. نسماء، ما الف مدہ ہے اور مد متصل ہے. بی ما الف مدہ ہے. کانو، کا الف مدہ ہے. نو واو مدہ ہے. یفسقون، قو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. جی طالبات، یہ تھے ہمارے آج کے سبق کے، یعنی سبق نمبر 12 کے تجوید کے رولز. تو اب ہم انشاءاللہ اپنے رواں ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں پر. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں جو اس نے ان کے آباء و اجداد اور ان کے اسلاف پر کی تھی، کہ ان میں سے رسول بھیجے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور انہیں ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورۃ الدخان. اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہاں والوں سے علم کی بنا پر منتخب کیا تھا. اور اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ سورۃ مائدہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا. ابو جعفر رازی رحمہ اللہ نے ربیع بن انس کے حوالے سے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انہیں اپنے زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں بادشاہت، رسولوں اور کتابوں کی صورت میں دی گئی تھی. یاد رہے کہ ہر زمانے کا ایک اپنا عالم ہوتا ہے. مجاہد، ربیع بن انس، قتادہ اور اسماعیل بن ابو خالد
رحمہ اللہ علیہم اجمعین سے بھی اسی طرح ہی مروی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ بنی اسرائیل کو صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت حاصل تھی، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، سورۃ آل عمران، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم۔ مومنوں، جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم توفون 70 امتن انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل۔ تم 70ویں امت ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان تمام امتوں کے مقابلے میں بہتر اور معزز ہو۔ اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائی، اور اب اس کے بعد روز قیامت کے سخت اور طویل عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، واتقوا یوما، یعنی اس دن سے ڈرو۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی کوئی بھی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی۔ ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی، جیسا کہ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی سورۃ فاطر کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ عبسہ کے اندر، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ایسی فکر میں ہوگا جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، یعنی ہر ایک کو صرف اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن ولده شیئا۔ سورۃ لقمان۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا، یعنی اس دن سب کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، کوئی بھی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی یہ اتنا بڑا پرخطر اور ہولناک مقام ہے کہ اس دن باپ بیٹے میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے کسی بھی کام نہیں آ سکے گا۔ کافروں سے سفارش، فدیہ کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس کا معنی یہ ہے کہ کافروں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سورۃ المدثر۔ تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہیں دے گی، جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، سورۃ الشعراء۔ آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی ہمارا سچا دوست۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس سے کسی بھی قسم کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم
من احدہم ملء الارض ذهبا لو افتدى به۔ سورۃ آل عمران۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور سورۃ مائدہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو، تاکہ قیامت کے روز عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ نفس ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر سورۃ الحدید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ۔ تو آج تم یعنی منافقین سے کہا جا رہا ہے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ یعنی کافروں سے قبول کیا جائے گا کوئی بھی ہدیہ وغیرہ۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے لائق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ اگر وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جس دین کے ساتھ انہیں مابعوث فرمایا ہے اس کی پیروی نہ کریں اور اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو انہیں کسی قرابت دار کی قرابت اور کسی صاحب حیثیت کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، نہ ہی ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، خواہ وہ ساری زمین سونے کی بھر کر کیوں نہ دے، جیسا کہ فرمایا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ سورۃ البقرہ۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو سکے گا اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے گی۔ فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال۔ سورۃ ابراہیم۔ جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا ہم ینصرون۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو ان کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ ان کی مدد کرے اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچائے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا بھی ہے کہ کوئی بھی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی تعلق، ناتا، دوستی، سفارش، کسی کا بڑا عہدہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، ان پر کسی بھی قسم کی کوئی شفقت نہیں کی جائے گی، نہ ہی ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور کوئی بھی اپنا اور بیگانہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ سورۃ الطارق۔ انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کافر سے نہ تو کوئی فدیہ قبول کرے گا، نہ اس کے حق میں کسی کی سفارش تسلیم کرے گا، اس کے عذاب سے نہ کوئی بچا سکے گا، نہ ہی اس سے کسی بھی طریقے سے چھٹکارا پا سکے گا، نہ ہی کوئی پناہ دے سکے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ سورۃ المؤمنون۔ اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اور پھر فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ سورۃ الفجر۔ اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی ایسا ویسا جھکڑنا جھکڑے گا۔ اور فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ۔ سورۃ الصافات۔ تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ یعنی سب فرما بردار ہیں۔ اور فرمایا فَلَوْلَا نَاصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ۔ سورۃ الاحقاف۔ تو جن کو ان لوگوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے تو گم ہو گئے۔ دہاق رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ۔
یعنی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم کو کیا ہوا، کیا آج تمہاری مدد نہیں کی جا رہی، تمہارے لیے دوری ہو، آج تمہیں کسی قسم کی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے وَلَهُمْ يُنصَرُونَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس دن کوئی مددگار ان کی مدد کرے گا، نہ کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرے گا، اور نہ ان سے کوئی بدلہ یا فدیہ ہی قبول کیا جائے گا۔ دوستی دم توڑ جائے گی، رشوت اور سفارش ختم ہو جائے گی، نصرت و حمایت اور تعاون کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اور سارا معاملہ اس جبار اور عادل کے ہاتھ میں ہوگا جس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے اور مددگار کام نہیں آئیں گے۔ وہ برائی کی سزا تو برائی کے برابر دے گا، مگر نیکی کا بدلہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا، مطلب زیادہ کر کے دے گا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمائی ہے، وَاقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ سورۃ الصافات۔ اور ان کو ٹھہرائے رکھو، بلا شبہ ان سے کچھ پوچھنا ہے، تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ سب فرما بردار ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی نجات اور قوم فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، یعنی بڑی زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ یعنی جب میں نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی، تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں ان کے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائی، حالانکہ وہ تمہیں بہت بڑا اور شدید دکھ دیتے تھے۔ فرعون لعنہ اللہ، اس نے خواب دیکھا تھا جس سے وہ ڈر گیا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر میں پہنچی ہے اور قبطیوں کے گھروں میں تو داخل ہو گئی، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہیں ہوئی، جس کی تعبیر یہ نکلی تھی کہ اس کی حکومت کا زوال بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قصہ گو لوگوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل اپنے ہاں ایک ایسے شخص کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں حکومت اور عظمت اور شان و شوکت حاصل ہوگی۔ اس موقع پر فرعون لعنہ اللہ، اس نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور بنی اسرائیل کو مشقت والے اور رذیل کاموں میں استعمال کیا جائے۔ یہاں عذاب کی تفسیر بیٹیوں کے قتل سے کی گئی ہے، اور سورۃ ابراہیم میں بیٹوں کے قتل کو عذاب پر عطف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس لیے فرمایا یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ سورۃ ابراہیم، وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رہنے دیتے تھے۔ یسومونکم، اس کے معنی ہے یولونکم، یعنی مبتلا رکھتے تھے تم کو۔ یہ قول ابو عبیدہ کا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے سامہو حتتا خاسفین، وہ اس کی ذلت حقارت میں کوشاں رہتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ تمہیں ہمیشہ عذاب دیتے تھے، جیسا کہ ہمیشہ چرنے والی بکری کو سائمۃ الغنم کہتے ہیں۔ یہاں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس میں یذبحون کا جو عطف ہے یسومونکم پر نہیں ڈالا گیا، بلکہ یذبحون فرعون کے بدترین عذاب کی تفسیر ہے کہ وہ کس قسم کا عذاب دیتا تھا، کیونکہ اس کے سیاق میں آیت مبارکہ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم،
اس میں نعمت مفرد ہے، اور سورت ابراہیم میں چونکہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلا، اس میں انعامات اور احسانات کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے وہاں یذبحون کا عطف یصومون پر ڈالا گیا ہے تاکہ متعدد انعامات اور احسانات کا پتہ چل جائے۔ مصر کے سب کافر بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، خواہ ان کا تعلق ممالک سے ہو یا دوسروں سے، جیسا کہ روم اور شام کے ہر کافر بادشاہ کو کیسر، فارس ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا، اور یمن کے ہر کافر بادشاہ کو طوبا، اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ابن جریر رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو قوم فرعون کے عذاب سے نجات بخشی تو یہ بھی تم پر ایک عظیم الشان نعمت تھی، یعنی بلاء اس سے مراد نعمت ہے۔ لفظ بلاء اس کے اصل معنی کیا ہے؟ آزمائش، اور آزمائش کبھی سختی کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی نعمتوں کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سورۃ الانبیاء، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور فرمایا بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورۃ اعراف، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی اور تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور فرعون بھی تمہارے تعاقب میں نکلا تو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اپنے اپنے مقامات پر اس کا ذکر ہوگا۔ سورۃ شعراء میں بھی اس کی تفصیل ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اس کے معنی ہے ہم نے تم کو ان سے نجات دی، چھٹکارا دیا، تمہارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے انہیں غرق کر دیا تاکہ اس سے تمہارے سینوں کو زیادہ تسکین حاصل ہو اور تمہارے دشمنوں کے لیے یہ صورتحال زیادہ ذلت آمیز، توہین آمیز ہو۔ یوم عاشوراء کا روزہ بمطابق حدیث یہ عاشوراء کا دن تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا ما ھذا الیوم الذی تصومون، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ بڑی عظمت والا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، یعنی شکرانے کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کا بچڑے کو معبود بنانا اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے اس احسان کو یاد کرو جب تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اس میعاد مقررہ کے لیے گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائی تھی، اور وہ میعاد مقررہ کون سی تھی؟ 40 رات کی، جس کا ذکر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 142 میں ہے۔
وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی کہ وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزارے، اور 10 راتیں مزید ملا کر اسے پورا کر دیا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے 1 مہینہ ذوالقعدہ کا ہے اور 10 راتیں ذوالحجہ کی، اور یہ انہیں فرعون سے نجات دلانے اور سمندر سے پار کرا دینے کے بعد کا واقعہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت فرمائی، اس میں الکتاب سے مراد تورات ہے، والفرقان، اور فرقان سے مراد وہ چیز جس سے حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت میں فرق کیا جا سکے، کس لیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ بھی سمندر سے باہر نکلنے کے بعد کی بات ہے۔ آیت سے پتہ چلتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سورۃ القصص۔ اور بے شک ہم نے فرعونیوں سمیت پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، جو لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر، تو اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر قتل نفس کے بعد توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنے کی صورت میں بنی اسرائیل کی توبہ۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا کر بہت سنگین جرم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی توبہ کس طرح قبول فرمائی؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان سے اس وقت فرمایا تھا جب ان کے دلوں میں احساس پیدا ہوا کہ بچڑے کی عبادت کر کے وہ بہت سنگین جرم کر چکے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ اعراف۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، کہ تم اپنے خالق کے آگے توبہ کرو۔ الی بارئکم الفاظ سے در حقیقت ان کے سنگین جرم سے خبردار کیا گیا ہے، یعنی اس ذات گرامی کے آگے توبہ کرو کہ تمہارا خالق تو وہ ہے مگر تم نے اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت بھی شروع کر دی۔ امام نسائی، ابن جریر اور ابن ابو حاتم رحمہ اللہ علیہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ کی صورت یہ تھی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے سامنے آنے والے انسان کو تلوار سے قتل کر دے، خواہ وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا، وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی توبہ کر لی جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے تو مخفی رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا علم تھا۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا اور قتل ہونے والوں کو بھی معاف کر دیا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا تو وہ بیٹھ گئے، اور جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا وہ ہاتھوں میں خنجر پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت بہت زبردست اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب اندھیرا چھٹ گیا تو پتا چلا کہ 70,000 انسان قتل ہو گئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے والوں کی بھی توبہ قبول فرما لی اور جو بچ گئے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے یعنی علانیہ نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان کو مار ڈالا اور پھر مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی بنی اسرائیل کے سرداروں کا اللہ کے دیدار کا مطالبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان سب کو مار کر زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے مجھ کو آمنے سامنے دیکھنے کا سوال کیا، حالانکہ اس کی تمہیں اور تم جیسے انسانوں کو استطاعت ہی نہیں کہ وہ مجھے دیکھ سکیں، اور اس فضول سوال کی وجہ سے تمہیں بجلی نے آ پکڑا۔ موت آ جانے کے بعد میں نے تمہیں پھر سے نئے سرے سے زندہ کیا، جیسا کہ ابن جریج نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جہرتن کے معنی علانیتن کے ہیں، اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ جب تک ہم اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ عروہ بن رومیم وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مر گئے اور کچھ ان مرنے والوں کو دیکھ رہے تھے، پھر مرنے والوں کو زندہ کر دیا گیا اور دیکھنے والوں پر موت طاری کر دی گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس کے بارے میں امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ مر گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ گئے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ اے اللہ، میں بنی اسرائیل کے پاس واپس جا کر کیا کہوں گا؟ ان میں سے اچھے اچھے لوگوں کو تو نے مار دیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، سورۃ اعراف۔ اگر تو چاہتا تو ان کو مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یہ 70 لوگ بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا، وہ ایک ایک کر کے زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح زندہ ہو رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ربیع بن انس اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی موت سزا کے طور پر تھی، لیکن انہیں موت کے بعد پھر زندہ کیا گیا تاکہ اپنی اپنی عمروں کو پورا کر لیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ تختیاں لے کر آئے جن میں تورات کو لکھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان تختیوں میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہیں، یعنی اسی کے اندر تمام احکامات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تیری بات کا کون یقین کرے؟ اللہ کی قسم ہم تو اس کو اس وقت تک اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، اور وہ خود یہ نہ فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے، تم اس کو لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام بتائیں تو صحیح
کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح کیوں کلام نہیں کرتا جس طرح آپ سے کلام کرتا ہے۔ تو اس موقع پر عبد الرحمن نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جاہرا، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو بجلی نے آ گھیرا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہوئے تھے۔ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا، اور یہی معنی ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون اس کا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ کی کتاب لے لو، کہنے لگے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے ہم مر گئے تھے، پھر ہمیں زندہ کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ کی کتاب کو لے لو، کہنے لگے نہیں ہم اس کو نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، انہوں نے ان کے اوپر پہاڑ کو لا کھڑا کیا۔ ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ بادلوں کا سایہ، من اور سلوہ کا نزول، بنی اسرائیل کے ایک اور انعام کا تذکرہ۔ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان سے عذاب کو دور کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادلوں کا تم پر سایہ کیے رکھا۔ غمام، غمامتن کی جمع ہے، اس کے معنی ڈھانپنے کے ہوتے ہیں۔ بادل کو اس لیے غمامہ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اور ڈھانپ لیتا ہے۔ اس سے مراد وہ سفید بادل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر دانے تیا میں سایہ کر دیا تھا تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیا میں بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اسی طرح ابن ابو حاتم فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ربی بن انس، دھاک اور سدی رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ اس کے بارے میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگل میں بادل کا سایہ کر دیا تاکہ دھوپ سے بچ سکیں۔ بہت ہی ٹھنڈا اور پکیزہ بادل تھا وہ۔ ارشاد باری تعالیٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اس کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان کے لیے من درختوں پر نازل ہوتا تھا، وہ صبح کے وقت جاتے اور جس قدر چاہتے کھا لیتے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من ان کے گھروں میں ہی اس طرح نازل ہوتا تھا جس طرح برف باری ہوتی ہے۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک نازل ہوتا تھا، اور ان میں سے ہر شخص دن بھر کی اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا تھا۔ اگر کوئی اس سے زیادہ لے لیتا تو یہ خراب ہو جاتا اور پھر کھانے کے قابل نہ رہتا۔ ہاں البتہ چھٹے دن یا جمعے کے دن وہ اس قدر لے سکتے تھے جو چھٹے اور ساتویں یعنی جمعے اور ہفتے کے دونوں دنوں کے لیے کافی ہوتا، کیونکہ ہفتے کا دن ان کی عید کا دن تھا اور اس دن سب کاموں کی چھٹی ہوتی تھی۔ یہ سارے انعامات جنگل ہی میں پیش آتے تھے۔ من کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے اگر تنہا کھایا جاتا تو یہ کھانا بھی تھا اور مٹھاس بھی، اور اگر اس کو پانی میں حل کر لیا جاتا تو اسے ایک عمدہ مشروب بن جاتا، کسی اور چیز میں شامل کر لیا جاتا تو کھانے کی ایک دوسری قسم بن جاتا۔ لیکن آیت میں من سے مراد صرف یہی نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے القمعۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کھمبی بھی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجوۃ من الجنۃ وفیہا شفاء من السم والقمعۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ اور اجوا مدینہ کی ایک اعلیٰ ترین قسم کی کھجور جنت سے ہے، اور یہ زہر سے شفا ہے، اور کھمبی بھی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔
سلوا کے بارے میں حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سلوا بٹیر کے مشابہ ایک پرندہ تھا، بٹیرے جیسا، جسے وہ کھاتے تھے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلوا ایک پرندہ تھا جس طرح جنت کے پرندے ہوں، یہ چڑیا کے برابر یا اس سے کچھ بڑا تھا۔ اسی طرح قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سلوا چنڈول یعنی چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا۔ جنوب کی طرف سے ہوا چلتی تو وہ ڈھیر لگا دیتی، آدمی اپنی دن بھر کی ضرورت کے مطابق ذبح کر لیتا تھا، اور وہ ضرورت سے زیادہ جمع کرتا تو خراب ہو جاتا اور پھر کھانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ ہاں البتہ چھٹے دن یعنی جمعے کے دن وہ اس قدر ذبح کرتے تھے جو چھٹے اور ساتویں یعنی جمعے اور ہفتے کے دونوں دنوں کے لیے کافی ہو، کیونکہ ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا اور اس دن عبادت کے سوا باقی تمام کاموں کی چھٹی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ۔ یہ حکم اباحت کے لیے ہے، یعنی ان چیزوں کا کھانا ان کے لیے مباح تھا، اس میں رہنمائی بھی تھی اور احسان بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے، یعنی ہم نے تو انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ اور اپنے رب کا شکر بجا لاؤ، جیسا کہ فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ سورۃ سبا۔ ہم نے کہا تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی، کفر کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، حالانکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے روشن نشانیوں، معجزات، قاطع اور بہت سے خرق عادت کاموں کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، یعنی جہاں سے چاہو، اور اس میں سے جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ان آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت کی بات کی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیگر انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کے اصحاب کے مقابلے میں کس قدر فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل سفر بھی کیے اور بہت سارے غزوات میں شرکت بھی فرمائی، اور ہر موقع پر صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا، کبھی بھی بزدلی نہیں تھی دکھائی اور نہ ہی کبھی کوئی کٹ ہجتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر لے لیں، سفر کتنا طویل تھا، موسم بھی شدید ترین گرم اور بہت سی مشکلات کا بھی سامنا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، نہ ہی کوئی مطالبہ کیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت آسان تھا۔ ہاں البتہ جب بھوک کی وجہ سے مشکل میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے میں برکت کے لیے دعا کی درخواست کی، اور کھانے پینے کا جو سامان ان کے پاس موجود تھا اسے انہوں نے جمع کیا تو وہ بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر تھا، یعنی اتنا سا جتنی کہ ایک جگہ کے اوپر بکری بیٹھ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اسے برتنوں میں ڈال لو، تو اس سے وہ تمام برتن بھر گئے جو اس وقت ان کے پاس تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ان کے سروں پر ایک بادل چھا گیا جس سے بارش برسنے لگی۔ بارش کی اس بابرکت پانی کو انہوں نے خود بھی پیا، اپنے اونٹوں کو بھی پلایا اور اس سے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ پھر جب دیکھا تو یہ بارش صرف اسی جگہ ہوئی تھی جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر تھا۔ اس سے جہاں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اظہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی برکت ثابت ہوتی ہے،
وہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتباع نبوی کا کس قدر مکمل نمونہ تھے۔ یہودیوں کی مذمت کے فتح کے موقع پر انہوں نے لشکر کی بجائے تلبیس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے جہاد سے آراز اور ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار پر ملامت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بلاد مصر سے آئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو کافر امالیک ہیں ان سے جہاد کرو، تو انہوں نے جہاد سے انکار کرتے ہوئے انتہائی بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگل میں پھینک دیا تاکہ حیران اور سرکردہ پھرتے رہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ زیادہ صحیح قول تو یہ ہے کہ ارض مقدس سے مراد بیت المقدس ہے، جیسا کہ سدی، ربی بن انس، قتادہ، ابو مسلم اصفہانی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، سورۃ المائدہ۔ اے میری قوم، تم ارض مقدس میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو جاؤ، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا۔ بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد اریحا بستی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ جنگل میں 40 سال گزارنے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کی شام انہیں یہ علاقہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس دن سورج کو بھی ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تھا تاکہ ان کے لیے فتح کرنا ممکن ہو جائے، اور جب انہوں نے شہر کو فتح کر لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا، ان کا شہر انہیں لوٹا دیا، انہیں جنگل اور اس میں سرکردہ اور گم گشتہ راہ ہونے سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس لیے انہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اندر داخل ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس میں سجدہ سے مراد رکوع ہے، اور ابن ابو حاتم نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ رکوع یا سجدے کی حالت کی بجائے اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ بصری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ انہیں یہ حکم تھا کہ اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، مگر امام رازی نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور کہا ہے کہ یہاں سجدے سے مراد خشوع و خضوع ہے، اس لیے کہ اسے حقیقت پر محمول کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کوئی شخص سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اکرمہ رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ دروازہ قبلہ رخ تھا، اس لیے حکم ہوا کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، سدی، قتادہ اور ضحاک رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا قول ہے کہ اس سے علیہ یعنی بیت المقدس کا باب الحطہ مراد ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد جہات قریہ میں سے ایک جوہت ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس حکم پر عمل کرنے کی بجائے نافرمانی کی۔ حکم تو یہ تھا کہ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہونا ہے، مگر انہوں نے اس کے برعکس کیا، یعنی سرینوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے داخل ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وقولوا حطۃ، اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تم کہو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دے، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ یہ جواب امر ہے، یعنی جب تم یہ کام کرو گے جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری نیکیوں کو اور زیادہ کر دیں گے۔ مختصر یہ کہ انہیں حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے اس موقع پر قول و فعل سے اس کے سامنے خشوع اور خضوع کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات چونکہ بے حد پسند ہے، اس لیے اس کا جلد مظاہرہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، سورۃ نصر۔ اے نبی، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ،
جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل لبنی اسرائیل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ فدخلوا يزحفون على استاحهم فبدلوا وقالوا حبۃ فی شعرۃ۔ بنی اسرائیل کو حکم تو یہ ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطۃ کو بدل کر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلوا فقالوا حبۃ، انہوں نے حطۃ کو حبۃ سے بدل دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ قول و فعل سے خشوع و خضوع کا اظہار کریں اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہوں، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور اپنے سروں کو اوپر اٹھا لیا، اور انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ دروازے سے داخل ہوتے وقت حطۃ کہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، مگر اس کی بجائے انہوں نے ازراہ مذاق حنطۃ فی شعیرۃ، یعنی ہم گندم کے دانے طلب کرتے ہیں، یہ بات کہنا شروع کر دی اور اللہ کے حکم کی مخالفت کی محض عناد اور ضد کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فسق یعنی حکم الہی کی عطائیت کی بجائے مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ان لوگوں پر یعنی ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ رجزن کے معنی عذاب کے ہیں۔ ابن ابو حاتم نے سعد بن مالک، اسامہ بن زید اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجزن عذاب عذب به قوم من قبلکم، تعاون کا مرض رجز یعنی عذاب ہے، تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے طور پر نازل فرمایا۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا اصل صحیحین میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، جب تم کسی جگہ کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں مرض طاعون پھیلا ہوا تو وہاں نہ جاؤ۔ ابن جریر نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درد اور بیماری رجز ہے، تم سے پہلے بعض قوموں پر اسے عذاب کی صورت میں مسلط کیا گیا تھا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سبق مکمل، اور آج کے سبق کو لے کر اگر کوئی سوال ہے ذہن میں، کسی نے مزید کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں خریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔